السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ ذاکر حسین دیناج پوری چینل کو سبسکرائب کر کے سائیڈ میں نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو سلیکٹ کر کے آل کا آپشن ضرور سلیکٹ کر لینا، جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ محترم ناظرین، مجھے قربانی کے حوالے سے آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنی ہے، آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ تورات کے بیان کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل حکم میں اپنی ختنہ کی، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور تمام خانہ سادوں اور غلاموں کی ختنہ کرائی۔ یہی رسم ختنہ آج بھی ملت ابراہیمی کا شعار ہے اور سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔ مقربین بارگاہ الہی کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل وہ تھی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، تو اس وقت جس صبر اور رضا بقضاء الہی کا انہوں نے ثبوت دیا، وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا، تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا۔ اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے، جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ صحرا گزار اور جاں غسل امتحان ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب رویا صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں۔ مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا، بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جزء وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم علیہ السلام جیسے مجدد انبیاء اور رسول کا بیٹا تھا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹی کی مرضی پا کر مذبوح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے لگے۔ فوراً اللہ کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے، اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈھا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھے کو ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ مگر اس پورے واقعے سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ذبیح کون ہے، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام۔ قرآن عزیز نے اگرچہ ذبیح کا نام لیا، مگر جس طرح اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اس سے بغیر کسی شک و شبہ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نص قرآنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح بتاتی ہے، اور یہی واقعہ اور حقیقت ہے۔ سورہ والصافات کی آیات 100 تا 113 میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ حضرات میری ان چند باتوں کو سن کر اس پر عمل کریں۔